بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنویں کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اب تو عموماً کنویں موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا کتاب میں جو مسائل موجود ہیں فقط وہی مسائل سمجھا دیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ، کنویں میں اگر نجاست گر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ کنویں کا پورا پانی نکال دیں گے، کنواں پاک ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ، اور جب کنویں میں ناپاکی گر جائے تو کنویں کا پانی نکالا جائے گا، نُزِحَتْ۔ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا، اور نکالنا اس پانی کا جو کنویں میں ہے کنویں کے لیے پاکی ہے۔ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، اور نکالنا اس پانی کا جو کنویں میں ہے طَهَارَةً لَهَا، کنویں کے لیے پاکی ہے۔ یعنی کنویں میں ناپاکی گر گئی، کنویں کا پورا پانی نکال لیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ یاد رکھنے کی بات، پورا پانی جیسے ہی نکالا کنواں پاک ہو گیا۔ جس ڈول اور رسی سے آپ پانی نکال رہے تھے وہ ڈول اور رسی بھی پاک ہو گئی، اور کنویں کی دیواریں دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، کنویں میں چوہا مر گیا، چڑیا مر گئی، یا ساوا، کتاب میں دیکھیں ساوا سودانیہ، یہ بھی چڑیا یا چڑیا سے کچھ چھوٹے جانور ہیں۔ سامن ابرس، چھپکلی، اگر یہ جانور گر کر کنویں میں مر جائیں، یا ان جتنے یا ان سے چھوٹے یا ان سے کچھ بڑے جانور گر کر کنویں میں مر جائیں، یا باہر مرے تھے کنویں میں گر گئے، تو ایسی صورت میں 20 سے 30 ڈول نکالے جائیں گے۔ فرمایا فَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَّةٌ، پس اگر کنویں میں چوہا مر گیا، او عصفورۃ، یا چڑیا مر گئی، او صاوۃ، او سودانیہ، یا یہ مر گئے، او سامن ابرس، یا چھپکلی مر گئی، نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ 20 دلواً إِلَى 30، تو 20 سے لے کر 30 تک ڈول نکالے جائیں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے 20 سے لے کر 30 تک ڈول نکالے جائیں گے، 20 سے 30۔ تو فرمایا بحسب کبر الدلو وصغرها، ڈول کے بڑے ہونے اور چھوٹے ہونے کے پیش نظر، ڈول کے بڑے ہونے اور چھوٹے ہونے کے پیش نظر، یعنی ڈول اگر بڑا ہے تو 20 ڈول نکال لیں، ڈول اگر چھوٹا ہے تو 30 ڈول نکال لیں۔ تو یہ دو مسئلے ہو گئے۔ اچھا، بڑا ڈول کون سا ہوتا ہے، چھوٹا ڈول کون سا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو ہو جائے گی۔ تو دو مسائل بیان ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ کنویں میں اگر نجاست گرے گی تو کنویں کا پورا پانی نکالیں گے، کنواں پاک ہوگا۔ اور اگر چوہا مر گیا، چھپکلی مر گئی، چڑیا مر گئی، یا ان جیسے یا ان سے کچھ بڑے جانور مر گئے، تو ایسی صورت میں 20 سے لے کر 30 تک ڈول نکالے جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ، کنویں میں کبوتر مر گیا، یا کبوتر جیسے جو جانور ہیں یا اس سے کچھ بڑے، دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو، مرغی مر گئی، اس کو دجاجہ، دجاجہ، دجاجہ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ سنور کہتے ہیں بلی کو۔ فرمایا وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دُجَاجَةٌ أَوْ سِنُّور، اگر کنویں میں کبوتر مر گیا، یا مرغی مر گئی، یا بلی مر گئی، نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ 40 دلواً إِلَى 50، 40 سے 50 تک ڈول نکالے جائیں گے۔ نُزِحَ مِنْهَا کنویں سے نکالے جائیں گے، مَا بَيْنَ 40 دلواً إِلَى 50، 40 سے 50 تک ڈول۔ اگر کنویں میں کلب کہتے ہیں کتے کو، شأتن کہتے ہیں بکری کو، آدمی انسان، تو اگر کنویں میں کتا مر گیا یا بکری مر گئی یا انسان مر گیا تو کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، یا ان سے بڑے جانور گر کے مر گئے تو ایسی صورت میں پورا پانی نکالا جائے گا۔ فرمایا وَإِن مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ شَأْتٌ أَوْ آدَمِيٌّ، اگر کنویں میں مر گیا کتا یا بکری یا انسان، نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، نکالا جائے گا
تمام کا تمام پانی جو کنویں میں موجود ہے، جمیع ما تمام پانی، جمیع ما تمام پانی جو فیہا کنویں میں موجود ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا تھا؟ کنویں میں نجاست گر جائے تو پورا پانی نکالیں گے، کنواں پاک ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ کنویں میں چوہا گر گیا، مر گیا، یا چڑیا یا چھپکلی وغیرہ یا ان جیسے جانور، یا ان سے کچھ بڑے کبوتر سے چھوٹے جانور گر کے مر گئے تو 20 سے 30 ڈول نکالے جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کبوتر، بلی، مرغی جیسے جانور گر کے مر جائیں، یا ان سے کچھ بڑے لیکن کتے سے چھوٹے جانور گر کے مر جائیں تو ایسی صورت میں 40 سے لے کر 50 تک ڈول نکالے جائیں گے۔ چوتھا مسئلہ یہ تھا کتا، بکری یا ان جیسے یا ان سے بڑے جانور گر کے مر جائیں تو کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ اگلا مسئلہ، کنویں میں کوئی جانور گر کے مر گیا، چھوٹا تھا یا بڑا، تو اگر وہ پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ فرمایا وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا، اگر جاندار کنویں میں پھول گیا ہے، او تفسخ یا پھٹ گیا ہے۔ انتفاخ کہتے ہیں پھولنے کو، تفسخ کہتے ہیں پھٹنے کو۔ وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا او تفسخ، اگر جاندار کنویں میں پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے، نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا، نکالا جائے گا تمام کا تمام پانی جو کنویں میں موجود ہے۔ صغر الحیوان او کبرا، وہ جاندار چھوٹا ہے یا بڑا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈول کیسا ہونا چاہیے اور کس ڈول کو چھوٹا اور کس ڈول کو بڑا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جن ڈولوں سے پانی نکالا جا رہا ہے ان میں جو درمیانہ ڈول ہے اس سے پانی نکالا جائے گا۔ اگر زیادہ بڑے ڈول سے پانی نکال رہے ہیں تو پھر کم نکال لیں، زیادہ چھوٹے ڈول سے پانی نکال رہے ہیں تو زیادہ نکال لیں۔ تو فرمایا وَعَدَدُ الدِّلَاءِ يُعْتَبَرُ بِالدَّلْوِ الْأَوْسَطِ الْمُسْتَعْمَلِ لِلْآبَارِ فِي الْبُلْدَانِ، ڈولوں کا عدد، یہ دلون کی جمع آتی ہے دلاؤن، دلون ڈول، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ ڈولوں کی تعداد میں اعتبار کیا جائے گا اس درمیانے ڈول کا جو کہ کنویں کے لیے شہروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وعدد الدلاء یعتبر، ڈولوں کی تعداد میں اعتبار کیا جائے گا بالدلو الاوسطی، بالدلو الوسطی، اس درمیانے ڈول کا، المستعملی جو استعمال کیا جاتا ہے، للآباری کنوؤں کے لیے، فی البلدانی شہروں میں۔ یہ آبار بئرن کی جمع ہے، تو درمیانے ڈول سے پانی نکالیں گے۔ اگر بڑے ڈول سے پانی نکالا تو پھر اندازہ کر لیں گے یہ کتنا بڑا ہے۔ فَإِن نُزِعَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ، پس اگر کنویں سے پانی نکالا گیا بڑے ڈول کے ذریعے، قدر ما يسع من الدلاء الوسطی احتسب به، چھوٹے ڈولوں کی مقدار، چھوٹے ڈولوں جتنا، تو یہی کافی ہو جائے گا۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کنواں چشمہ دار ہے، یعنی کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، نکلتا ہی جا رہا ہے، نکلتا ہی جا رہا ہے، نکلتا ہی جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ فرمایا وَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ مَعِينًا لَا يُنْضَحُ، اگر کنواں چشمہ دار ہے کہ اس کا پانی نہیں نکالا جا سکتا، معیناً چشمہ دار یعنی اس سے پانی پھوٹتا ہی جا رہا ہے، جتنا نکال رہے ہیں دوبارہ اتنا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ مَعِينًا لَا يُنْضَحُ، اگر کنواں چشمہ دار ہے اس کا پانی نہیں نکالا جا سکتا تو کیا کریں گے؟ فرمایا وَجَبَ نَزْحُ مَا فِيهَا، واجب ہے نکالنا جو کنویں میں پانی ہے، اخرجوا مقدار ما فیہا من الماء، وہ نکالیں گے
اس کی مقدار جو کنویں میں پانی موجود ہے، یعنی فی الوقت کنویں میں کتنا پانی موجود ہے، نیچے سے تو نکال رہے ہیں پھر پھوٹ رہا ہے نا، اندازہ کریں گے کہ فی الوقت کنویں میں کتنا پانی موجود ہے، بس اتنا پانی نکال لیں گے۔ مثال کے طور پر ایک لکڑی ڈالیں گے، نشان لگا لیں گے کہ اتنا پانی موجود ہے، پھر اندازہ کریں گے کہ کتنے ڈول نکالیں تو جتنا پانی اس میں موجود ہے فی الوقت وہ سب نکالا جائے گا، تو اتنا ہی پانی نکال لیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ لیکن وَأَنْ محمد بن الحسن، محمد بن حسن سے روایت ہے، انہ قال، انہوں نے کہا، ينزح منها 100 دلو الى 300، وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک نکال لو۔ یہ طریقہ کار زیادہ آسان ہے۔ فرمایا اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کنویں میں مرا ہوا چوہا یا اس کے علاوہ کوئی شے مری ہوئی پائی اور پتہ نہیں ہے کہ کب سے یہ کنویں میں مرے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ، جب کنویں میں پایا گیا، فَارَةٌ مَيْتَةٌ، مرا ہوا چوہا، أَوْ غَيْرُهَا، یا اس کے علاوہ کوئی اور شے مری ہوئی، وَلَا يَدْرُونَ، اور لوگ نہیں جانتے، مَتَى وَقَعَتْ، یہ کب گرے ہیں، وَلَا تَنْتَفِخ، اور یہ پھولے بھی نہیں ہیں اور پھٹے بھی نہیں ہیں، أَعَادُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ایک دن اور ایک رات کی نمازیں بندے لوٹائیں گے، ایک دن اور ایک رات کی نماز لوگ لوٹائیں گے۔ اذا کانوا تودعوا منہا، جبکہ لوگوں نے اس کنویں سے وضو کیا ہو، اگر کسی کے پاس اپنا پانی تھا وہ اسی سے وضو کرتا رہا، کنویں سے اس نے وضو نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اسے نماز لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ وَغَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤُهَا، اور وہ دھوئیں گے ہر اس چیز کو جس کو کنویں کا پانی پہنچا، أَصَابَهُ مَاؤُهَا، جس کو کنویں کا پانی پہنچا، یعنی اس کنویں کے پانی سے ایک دن اور ایک رات تک جو بھی چیزیں دھوئی ہیں وہ سب چیزیں ناپاک ہو گئیں، دوبارہ دھوئی جائیں گی۔ فرمایا وَإِنِ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ، اگر وہ جانور جو گر کے مرا ہے پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے، أَعَادُوا صَلَاةَ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، 3 دن اور 3 راتوں کی نماز بندے لوٹائیں گے۔ فی قول ابی حنیفہ، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد، امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا، لیس علیہم اعادۃ شیء، وہ ان پر کچھ بھی اعادہ لازم نہیں ہے، لیس علیہم، ان پر لازم نہیں ہے، اعادۃ شیء، کچھ اعادہ لازم، کچھ لوٹانا لازم نہیں ہے، یعنی وہ اگر پھولے پٹے نہیں ہیں تو کہا تھا کہ ایک دن اور ایک رات کی نماز لوٹائیں گے، اور اگر پھول پھٹ گئے ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں کی نماز لوٹائیں گے، جبکہ صاحبین کا مطلب امام محمد اور امام ابو یوسف، صاحبین فرماتے ہیں کہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ یتحققوا متى وقعت، یہاں تک کہ تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ یہ کب کنویں میں گرے ہیں۔ امید ہے کہ مسئلہ بالکل واضح ہو چکا ہوگا، اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔